صدر ٹرمپ کی فیلڈ مارشل سید آصف منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کی تعریف۔ پاک بھارت جنگ بندی کا بھی ذکر، کہا میں نے پاکستان اور بھارت میں ممکنہ ایٹمی جنگ سمیت دنیا میں 8 جنگیں رکوائیں۔ پاک بھارت جنگ میں 8 طیارے گرائے گئے۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم نے کہا ٹرمپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ صدر ٹرمپ کا امریکی تاریخ کا سب سے بڑا طیارہ بردار بحری جہاز بنانے کا بھی اعلان۔ وزیر دفاع پیٹ ہیگسٹ اور نیول چیف کے ہمراہ گفتگو میں کہا نئے ٹرمپ کلاس بحری جہاز 100 گنا زیادہ طاقتور ہوں گے۔ ہماری آبدوزیں بھی دنیا میں سب سے جدید ہیں۔ چین یا روس آبدوزوں میں ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آبدوز سازی میں امریکہ کسی بھی ملک سے 15 سال آگے ہے۔ 15 جدید ترین آبدوزیں اور 3 نئے بحری جہاز تیاری کے مراحل میں ہیں۔ ہماری سرحدیں محفوظ اور معیشت مضبوط ہے۔ سمندر کے راستے منشیات کی سمگلنگ 96% کم ہو گئی۔ پی آئی اے کی نجکاری آج ہوگی۔ نجکاری کمیشن 75% حصص کے لیے بولی کا انعقاد کرے گا۔ بولی دہندگان کی طرف سے سیل شدہ بولیاں صبح 10:30 بجے جمع کروائی جائیں گی۔ پی آئی اے کی بولی کے لیے ریفرنس قیمت کی منظوری پرائیویٹائزیشن کمیشن بورڈ اور کابینہ کمیٹی برائے نجکاری دیں گے۔ دوپہر 3:30 بجے شروع ہونے والی تقریب میں بولی دہندگان کی موجودگی میں بولیاں کھولی جائیں گی۔ تقریب میں بولیوں اور ریفرنس قیمت کا اعلان کیا جائے گا۔ نجکاری کا عمل طے شدہ ضوابط کے مطابق مکمل کیا جائے گا۔ 51 سے 100% حصص کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کا 92.5% پی آئی اے پر خرچ ہوگا اور 7.5% قومی خزانے میں جائے گا۔ رحیم یار خان میں موٹر وے M5 پر افسوسناک حادثہ، میت لے جانے والی ایمبولینس اور بس میں تصادم، 4 افراد جاں بحق 3 زخمی ہوئے۔ لاشوں اور زخمیوں کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ایمبولینس کراچی سے شہر سلطان جا رہی تھی۔ ملک کے مختلف شہروں میں دھند کا راج، موٹر ویز کئی مقامات پر بند۔ M2 لاہور سے ہرن مینار تک بند، حد نگاہ بہتر ہونے پر M1 پشاور سے رشکئی، M3 لاہور سے درخانہ تک کو بند، M4 M5 اور M11 کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ بہاول نگر میں دھند کے باعث حادثہ، 2 موٹر سائیکلوں میں خوفناک تصادم، 1 شخص جاں بحق، 3 شدید زخمی، ہاسپٹل منتقل۔ مختلف شہروں میں فضائی آلودگی، لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 166 ریکارڈ کیا گیا، بہاولپور میں AQI 238، فیصل آباد میں 229 ریکارڈ کیا گیا۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے انڈر 19 ایشیا کپ فاتح ٹیم کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کی کھلاڑیوں ٹیم مینجمنٹ کو ٹورنامنٹ جیتنے پر مبارکباد۔ فیلڈ مارشل نے ٹیم ورک، ڈسپلن اور جیت کے لیے جذبے کو سراہا۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کے نوجوان قوم کے مستقبل کی بنیاد ہیں۔ فیلڈ مارشل کا نوجوان پاکستانیوں کو بااختیار بنانے کے لیے اپنے غیر متزلزل یقین کا اعادہ۔ انڈر 19 ٹیم کے کھلاڑیوں نے فیلڈ مارشل کی حوصلہ افزائی اور حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ کھلاڑیوں نے کہا یہ اعزاز اور پذیرائی مزید حوصلہ اور تحریک کا باعث ہے۔ 172 رنز بنانے والے سمیر منہاس ہیرو قرار۔ وزیر اعظم کا ایشیا کپ جیتنے والی انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے ہر کھلاڑی کے لیے 1 کروڑ انعام کا اعلان۔ ٹیم سٹاف کو 25 لاکھ روپے ملیں گے۔ وزیر اعظم کا کھلاڑیوں کے اعزاز میں استقبالیہ، چیئرمین PCB محسن نقوی کی بھی شرکت۔ شہباز شریف خود چل کر پلیئرز کے پاس گئے، سب سے ہاتھ ملایا، خطاب کرتے ہوئے کہا اپنے دل جیت لیے، یہ بھارت کے خلاف بڑی فتح ہے۔ بھارت کے ساتھ جنگ میں بھی اللہ نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا تھا، امید ہے ورلڈ کپ بھی جیت کر لائیں گے۔ بھارتی کرکٹر کے نامناسب رویے پر ICC سے رجوع کرنے کا اعلان۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کہتے ہیں کہ بھارتی کھلاڑی پاکستانی پلیئرز کو اکساتے رہے، ہمارے کھلاڑیوں نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا، بھارتی کھلاڑیوں کے رویے کی شکایت ICC سے کریں گے۔ انڈین کرکٹ بورڈ کے سوشل میڈیا ایکس پر جون ایلیا کا مصرع وائرل۔ BCCI نے ایکس پر پاکستان کی فتح کا ذکر کیے بغیر بھارت کی ہار کا رونا رو دیا۔ صارفین نے فاتح کا نام پوچھنا شروع کر دیا۔ ایک صارف نے جون ایلیا کا مصرع لکھ کر سوال داغ دیا، کہا آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی؟ ایک صارف نے لکھا کس نے ہرایا کوئی نام یاد رکھنا پاکستان۔ پاکستان سے کیوں ہارے؟ BCCI کا انڈر 19 کرکٹ ٹیم کی کارکردگی پر تشویش کا اظہار۔ انڈر 19 ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پاکستان سے ہارنے پر BCCI نے بھارتی ٹیم سے وضاحت طلب کر لی۔ کوچ اور کپتان سے ہار کی وجوہات پوچھی جائیں گی۔ فائنل میں بھارتی کھلاڑیوں کے غیر اخلاقی رویے اور خراب ڈسپلن کے بارے میں بھی پوچھ گچھ کا امکان۔
بنگلہ دیش اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافہ۔ بنگلہ دیش نے نئی دلی میں بنگلہ دیش ہائی کمیشن کی کونسلر اور ویزا خدمات معطل کر دیں۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر تمام کونسلر ویزا خدمات تحکم ثانی معطل کی گئیں۔ ہائی کمیشن کی جانب سے نوٹس بورڈ پر جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ناگزیر حالات کے باعث یہ خدمات عارضی طور پر بند کی جا رہی ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ اقدام اس واقعے کے 2 دن بعد سامنے آیا ہے جب کچھ لوگوں نے نئی دلی میں بنگلہ دیش مشن کے باہر احتجاج کیا تھا۔ گزشتہ روز چٹاگانگ میں انڈین ویزا اپلیکیشن سینٹر نے بھی بھارتی اسسٹنٹ ہائی کمشنر کے اطراف سیکیورٹی صورتحال کے باعث اپنی سرگرمیاں معطل کر دی تھیں۔ گزشتہ ہفتے ڈھاکہ اور چٹاگانگ میں بھی احتجاج کے دوران ویزا مراکز جزوی طور پر بند رہے۔ اوباڑو کے کچرے کے علاقوں میں سندھ پولیس اور رینجرز کا مشترکہ آپریشن، 10 ڈاکو ہلاک، متعدد زخمی۔ پولیس کے مطابق آپریشن کے دوران 20 مغوی بازیاب، 15 مشکوک افراد گرفتار۔ سرچ آپریشن کے بعد اسلحہ، مغوی اور لاشیں رجحان پولیس کے حوالے۔ کچرے میں سیکیورٹی کی ذمہ داری پنجاب پولیس نے سنبھال لی، مختلف مقامات پر کیمپ قائم۔ ترجمان رینجرز کے مطابق عوام ڈاکوؤں کو پناہ دینے والے عناصر اور دیگر بااثر افراد کی نشاندہی کریں۔ لغین سے بھی ملاقاتیں کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت ترقیاتی حکمت عملی سرمایہ کاری کے منصوبوں پر اجلاس۔ ترقیاتی حکمت عملی 2025-26 میں موسمیاتی تبدیلیوں سے ہم آہنگ انفراسٹرکچر پر زور۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام نئے منصوبوں میں ڈیزاسٹر رسک کو شامل کرنے کی ہدایت۔ صوبائی سالانہ ترقیاتی پروگرام 2025-26 کے تحت 520 ارب روپے مختص۔ کراچی کے سڑک منصوبوں کے لیے 194 ارب روپے مختص کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ کا کراچی کے سڑک منصوبوں پر کام تیز کرنے اور معیار یقینی بنانے کا حکم۔ تعلیم کے شعبے کے لیے 340 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی منظوری۔ مراد علی شاہ کے فار واٹر سپلائی اور ہب کینال منصوبوں کی کڑی نگرانی کی ہدایت۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کا کہنا ہے کہ بھارتی اسپانسر دہشت گرد افغانستان میں موجود ہے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ افغان حکومت کو دہشت گردی میں ملوث بھارتی دہشت گردوں کو ہمارے حوالے کرنا چاہیے۔ کراچی میں مولانا فضل الرحمان کے ہمراہ مشترکہ نیوز کانفرنس۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ 27ویں ترمیم یک طرفہ منظور ہوئی، ہمیں آئین کو متنازع بنانے سے گریز کرنا چاہیے۔ قانون سازی آئین اور سنت کی مطابق ہونی چاہیے۔ اس سے قبل مولانا فضل الرحمان کو سر سید انجینئرنگ یونیورسٹی کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ صدر ٹرمپ نے امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت جو بائیڈن دور کے 30 سفیروں کو واپس بلا لیا۔ امریکی حکام کے مطابق واپس بلائے گئے سفیروں کے نام نہیں بتائے گئے۔ سفارتکار اپنے ملک کے صدر کے نمائندے ہوتے ہیں۔ ٹرمپ امریکہ فرسٹ ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ میں سفاکیت تھم نہ سکی۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود مغربی کنارے میں اسرائیلی فضائی اور زمینی کارروائیاں جاری۔ 24 گھنٹوں میں مزید صہیونی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 4 ہو گئی۔ متعدد زخمی اسرائیلی فورسز نے مشرقی یروشلم میں فلسطینی رہائشی عمارت مسمار کر دی۔ درجنوں فلسطینی خاندان بے گھر۔ اسرائیل نے امدادی سامان کی ترسیل روک دی۔ غزہ میں لاکھوں فلسطینی شہریوں کو خوراک، ادویات اور بنیادی سہولیات کی کمی کا سامنا۔ غزہ جنگ بندی کے لیے دوسرا مرحلہ جنوری میں شروع ہونے کی امید۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکہ اور دیگر ممالک سے بات چیت مثبت رہی۔ برطانیہ نے اسرائیل کا مغربی کنارے میں نئی یہودی بستیاں تعمیر کرنے کا اعلان مسترد کر دیا۔ لبرل ڈیموکریٹس کا اسرائیلی کابینہ ارکان پر فوری پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ کالم ملر نے کہا کہ نتن یاہو کی انتہا پسند کابینہ 2 ریاستی حل کو ناکام بنا رہی ہے۔ صہیونی بستیوں میں اضافہ خطے میں امن کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ فوری اقدامات نہ کیے گئے تو مشرق وسطی میں بحران مزید بڑھے گا۔ برطانوی حکومت محض مذمت نہیں، عملی اقدامات کرے۔ بین الاقوامی عدالت کے فیصلے کے بعد برطانیہ کی خاموشی ناقابل قبول ہے۔ ایران جنگی مشقیں کر رہا ہے، ان کے اقدامات پر نظر ہے۔ ایران کی کسی بھی کارروائی کا سخت جواب دیں گے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی دھمکی، کہا ایران کی جوہری سرگرمیوں میں صدر ٹرمپ سے بات ہوگی۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ایران کا میزائل پروگرام دفاعی مقاصد کے لیے ہے، مذاکرات کے لیے نہیں۔ میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ مسلح افواج ملک کی دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔
آسٹریلیا کے بوانڈرائی بیچ فائرنگ کیس میں نئے انکشافات، حملہ آوروں نے حملے کے آغاز پر 4 دستی بم بھی پھینکے جو پھٹ نہ سکے۔ پولیس نے عدالت میں تحقیقاتی رپورٹ جمع کروا دی۔ کہا ملزمان ساجد اور نوید اکرم کمبلوں میں لپٹا بھاری اسلحہ کرائے کے گھر سے لے کر نکلے۔ فائرنگ سے 2 روز قبل ملزمان نے ساحلی پارک کی ریکی بھی کی تھی۔ گرفتاری کے وقت ملزمان کی گاڑی سے دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد اور شدت پسند تنظیم کا جھنڈا بھی برآمد ہوا۔ ملزمان کے پاس پائپ بم اور ٹینس بال بم جیسے خطرناک ہتھیار بھی موجود تھے۔ سڈنی بیچ حملے میں 15 افراد ہلاک ہوئے۔ زخمی ملزم نوید اکرم کو اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا۔ اور نور جہاں، دنیا موسیقی کی ملکہ، نامور گلوکارہ ملکہ ترنم نور جہاں کو مداحوں سے بچھڑے 25 برس بیت گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جو گیت گائے وہ آج بھی سدا بہار۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ کے دوران ملکہ ترنم نور جہاں کے گائے قومی نغمے ہماری تاریخ کا حصہ۔ حکومت پاکستان نے میڈم نور جہاں کو صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی اور نشان امتیاز بھی عطا کیا۔